السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج کی ہماری یہ مجلس سیرت ائمہ و محدثین کی جو ہے اس درس میں، اس کلاس میں آج ہم انشاءاللہ 2 ائمہ کا تذکرہ کریں گے۔ اس سے پہلے 6 ائمہ کا تذکرہ ہم کر چکے ہیں: امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام بخاری اور امام مسلم۔ ان 6 ائمہ کا تذکرہ کر چکے ہیں۔ آج مزید 2 ائمہ کا تذکرہ کریں گے، امام ابو داؤد اور امام ترمذی۔ ان دونوں ائمہ کا انشاءاللہ ہم تذکرہ کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم امام ابو داؤد رحمہ اللہ کا تذکرہ آپ کے سامنے کرتے ہیں۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ، ان کا نام کیا ہے، خاندان کیا ہے، سب سے پہلے وہ دیکھیں۔ ان کا نام سلیمان تھا اور کنیت ابو داؤد، اور اسی سے مشہور بھی ہوئے، اور ان کی کتاب انہی کی طرف نسبت کرتے ہوئے سنن ابو داؤد مشہور ہوئی، لیکن ان کا اصل نام جو تھا سلیمان تھا۔ سلیمان ان کا نام، ابو داؤد ان کی کنیت، اور ان کا پورا نسب نامہ جو ہے، خاندان یہ ہے سلیمان بن اشعث، یعنی ان کا نام سلیمان، ان کے والد کا نام اشعث اور ان کے دادا کا نام اسحاق۔ تو سلیمان بن اشعث بن اسحاق بن بشیر بن شداد بن عمرو بن عمران ازدی سجستانی۔ سجستان ایک علاقہ ہے جس کا تذکرہ ہم آگے کرتے ہیں۔ کہاں پیدا ہوئے اور کس قبیلے سے، کس خاندان سے تعلق رکھتے تھے؟ امام ابو داؤد رحمہ اللہ کی پیدائش ان کے اپنے بیان کے مطابق 202 ہجری میں ہوئی۔ 202 ہجری میں ہوئی، یعنی امام مسلم رحمہ اللہ کے تعلق سے بھی بعض لوگوں نے 202، بعض نے 204، بعض نے 206 کہا۔ تو امام مسلم رحمہ اللہ اور امام ابو داؤد رحمہ اللہ کی سال پیدائش تقریباً ایک ہی ہے۔ ان کا قبیلہ جو تھا ازد قبیلہ، قبیلہ ازد سے تعلق رکھتے تھے، اسی بنا پر ان کو ازدی کہا جاتا۔ ازدی جیسے ہمارے ہاں قریشی، صدیقی، فاروقی لوگ ہوتے ہیں، نسبت جوڑتے ہیں، ایسے ہی ان کی نسبت جو ہے قبیلہ ازد کی طرف ازدی ہے۔ اور سجستانی ان کو کیوں کہا جاتا ہے؟ تو سیستان یا سجستان ایک علاقہ ہے، وہیں پر یہ آباد ہوئے تھے۔ یہ کہا ہے سندھ اور ہرات کے مابین، اس کے درمیان، اور قندھار جو افغانستان کا علاقہ ہے اسی سے ملا ہوا علاقہ ہے سیستان یا سجستان۔ وہیں پر امام ابو داؤد رحمہ اللہ رہا کرتے تھے، اور اسی وجہ سے ان کو جو ہے سجستانی بھی کہا جاتا ہے۔ بڑے ہوئے تو حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے اسلامی ملکوں کا سفر کیا، تو آپ نے احادیث کی روایت اور علم حاصل کرنے کے لیے اسلامی ملکوں کے علمی مقامات کا سفر کیا، جن میں مصر، شام اور حجاز یعنی مکہ اور مدینہ، بغداد، جزیرہ، بصرہ، خراسان وغیرہ خصوصیت سے قابل ذکر ہیں۔ کئی بار بغداد تشریف لے گئے، نیساپور، مرو، اصبہان وغیرہ کے محدثین کی خدمت میں حاضر ہو کر ان سے بھی استفادہ کیا، اور ان کے سامنے بھی شاگردی اختیار کی اور ان سے علم حاصل کیا۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ کے اساتذہ کون کون سے، کن سے آپ نے علم حاصل کیا؟ تو امام ابو داؤد رحمہ اللہ کے اساتذہ اور شیخ جو شیوخ ہیں ان کی تعداد 300 سے زائد ہے۔ آپ اگر اپنے ٹیچرز کا، اساتذہ کا شمار کرنے لگیں تو مشکل سے آپ 10، 12، 15، 20، 25، 30 لکھ پائیں گے۔
مطلب یہ دیکھیں شوق اور جذبہ کتنا ہوتا تھا. بڑے بڑے محدثین کے سامنے جاتے تھے، سفر کرتے تھے، اور 300 سے زائد. اس سے پہلے امام بخاری رحمہ اللہ کا ہم نے تذکرہ کیا، وہ اپنے بارے میں خود کہتے ہیں کہ میں نے کتنے لوگوں سے علم حاصل کیا، کتنے لوگوں سے، کتنے اساتذہ کے پاس میں نے جو ہے طالب علمی اختیار کی. جی کتنے اساتذہ کے پاس گئے امام بخاری رحمہ اللہ؟ 1080. جی بالکل 1080. 1030 نہیں ہے، 1080 اساتذہ سے. اور یہاں امام ابو داؤد رحمہ اللہ 300. ان میں مشہور کون کون سے ہیں؟ احمد بن حنبل، اسحاق بن راہوے، ابو ثور، احمد بن حنبل، اسحاق بن راہوے، ابو ثور، یحییٰ بن معین، ابو بکر بن ابی شیبہ، سمان بن ابی شیبہ، سعید بن منصور، سلیمان بن حرب. کئی ایک بڑے بڑے نام ہیں جو محدثین کی فہرست میں ہیں، وہ سب امام ابو داؤد رحمہ اللہ کے استاذ ہیں. امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے علم حاصل کر لیا مختلف ملکوں کا سفر کر کے، تو اب جو ہے درس دینا شروع کیا، پڑھانا شروع کیا، تو بہت سے لوگوں نے ان سے علم حاصل کیا، بہت سے لوگوں نے ان سے علم حاصل کیا. چنانچہ آپ دیکھیں کہ ان کے تلامذہ ہیں، شاگرد ہیں. کئی ایک لوگوں کا نام لکھا ہوا، ابو عمر احمد بن علی بن حسن بصری، ابو علی محمد بن احمد بن عمر لؤلؤی، ابو الطیب احمد بن ابراہیم اشعری. کئی ایک نام یہاں پر لکھے ہوئے ہیں. وہ یہ امام جو ہے ابو داؤد رحمہ اللہ کے تلامذہ ہیں. ایسے ہی جو ہے دو مشہور نام جو امام ابو داؤد رحمہ اللہ کے شاگردوں میں سے امام ترمذی اور امام نسائی. امام ترمذی اور امام نسائی بھی امام ابو داؤد رحمہ اللہ کے شاگردوں میں سے ہیں. امام ابو داؤد رحمہ اللہ کا حافظہ کتنا مضبوط تھا، اور چیزوں کو کتنی جو ہے مضبوطی سے وہ جو ہے اپنی دماغ میں رکھتے تھے. تو امام صاحب کو حفاظ حدیث میں، یعنی حدیث کو جو حفظ کرنے والے لوگ تھے، ان لوگوں میں بہت بڑا مقام حاصل ہے امام ابو داؤد رحمہ اللہ کو. ابو حاتم جو ایک مشہور محدث ہیں کہتے ہیں کہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ حفظ کے اعتبار سے دنیا کے اماموں میں سے ایک تھے. محمد بن مخلد کہتے ہیں کہ ابو داؤد 1,00,000 حدیث کا پورا مذاکرہ کیا کرتے تھے، یعنی دہرایا کرتے تھے اس کو. اور جب آپ نے سنن، جو اپنی ان کی کتاب سنن ابو داؤد کہتے ہیں، جب انہوں نے اپنی کتاب لکھی تو تمام لوگوں نے آپ کے حفظ اور علم میں آگے بڑھ جانے کا اعتراف کیا. ایسے امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جمہور علماء اسلام، یعنی اسلام میں جو بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے، ان میں سے اکثر لوگوں کو امام ابو داؤد رحمہ اللہ کے حفظ میں کمال جو ان کو حاصل تھا، سب لوگ اس کا اعتراف کرتے ہیں. جرح و تعدیل. جرح و تعدیل کس کو کہتے ہیں؟ جرح کرنا، کسی کے تعلق سے جو ہے کوئی کمنٹ کرنا کہ فلاں ایسا ہے حدیث کے اس میں. تو اس تعلق سے اس چیپٹر میں امام ابو داؤد رحمہ اللہ کا کیا کردار ہے؟ تو علل حدیث میں امام ابو داؤد رحمہ اللہ کو مضبوط ملکہ اور صلاحیت حاصل تھی، جیسا کہ ممتاز علماء نے اس فن میں آپ کی مہارت کا اعتراف کیا ہے. احمد بن محمد بن یاسین الحربی کہتے ہیں کہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ حدیث نبوی اور علم و علل اسانید کے حفاظ میں سے، عبادت، پاک دامنی، صلاح اور تقوی میں اعلیٰ مرتبہ پر فائز ہیں. ابو حاتم بن حبان کہتے ہیں کہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ فقہ، علم، حفظ، عبادت، تقوی اور پختگی و مہارت کے اعتبار سے دنیا کے اماموں میں سے ایک امام تھے. امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے احادیث کی جمع و ترتیب اور تصنیف و تالیف کا کام کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا دفاع کیا، ڈیفنس کیا. حافظ ابن مندہ کہتے ہیں کہ احادیث کی تخریج اور علل، یعنی کمزور اور ثابت حدیثیں، غلط اور صحیح میں تمیز کرنے والے 4 آدمی ہیں. اس میں سے ایک نام امام بخاری کا، دوسرا نام امام مسلم کا، تیسرا نام امام ابو داؤد کا، اور چوتھا نام امام نسائی رحمہ اللہ کا. تو ان کے اپنے اعتبار سے جو حدیث کے تعلق سے جو غلط، صحیح اور ثابت اور غیر ثابت حدیثیں اس کی تمیز کرنے والے کون لوگ ہیں، کن کے پاس یہ صلاحیت ہے، تو 4 لوگوں کا انہوں نے نام لیا، جس میں ایک نام امام ابو داؤد رحمہ اللہ کا. امام ابو داؤد رحمہ اللہ کے اندر اللہ کا ڈر اور تقوی کتنا تھا. مسلم بن قاسم آپ کے ورع و تقوی کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ ثقہ تھے، یعنی عادل تھے، عدل کرنے والے تھے. ان کے اپنے اندر جھوٹ وغیرہ جیسا معاملہ نہیں تھا، اور زاہد تھے، یعنی عبادت کرنے والے تھے، حدیث کے ماہر تھے، اپنے وقت کے امام تھے. حافظ ابو بکر الخلال فرماتے ہیں امام ابو داؤد اپنے زمانے کے امام ہیں.
آپ کے زمانے میں آپ سے بڑھ کر کوئی آدمی ایسا نہیں تھا جو علوم کی تخریج کی جانکاری اور حدیث کے تعلق سے بصیرت میں آپ سے آگے ہو. آپ تقوی میں فائق و برتر تھے. اسی طرح امام ابو حاتم بن حبان اور احمد بن محمد یاسین الحروی وغیرہ نے بھی آپ کے تقوی کا ذکر کیا، جیسا کہ اس سے پہلے بیان کیا گیا. امام ابو داؤد رحمہ اللہ کے تقوی کے لیے یہ مثال ہی کافی ہے کہ آپ اپنی ایک آستین کو کھلا کشادہ رکھتے تھے نا، زیادہ چوڑی رکھتے تھے، اور دوسری کو تنگ رکھتے تھے، یعنی دوسری جو ہے بالکل پتلی سی ہوتی تھی اور ایک بہت چوڑی ہوتی تھی. تو جب اس کی وجہ ان سے پوچھی گئی تو انہوں نے فرمایا ایک آستین اس لیے چوڑی رکھتا ہوں کہ اس میں اپنی کتاب کے کچھ حصے رکھ سکوں، تاکہ اس میں کتاب رہے گی تو باہر نہیں آئے، اور دوسری کا کشادہ رکھنا غیر ضروری ہے، اس لیے میں اس کو تنگ کر لیتا ہوں. یہ ہے ان کا تقوی، اور یہ ہے ان کی جو ہے دنیا سے جو ہے بے رغبتی. حدیث کے فن میں، حدیث کے چیپٹر میں امام ابو داؤد رحمہ اللہ کو کتنا اونچا مقام حاصل تھا. تو امام حاکم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ اپنے وقت کے اہل حدیث کے بلا مقابلہ امام تھے. یعنی حدیث کی دنیا کے جتنے لوگ تھے ان میں ایک بڑا نام جو ہے امام ابو داؤد رحمہ اللہ کا. علان بن عبد الصمد نے یہ کہا ہے کہ آپ حدیث کے میدان کے شہسوار تھے. یعنی جیسے میدان جنگ میں لڑنے بھیڑنے والا شہسوار کہلاتا ہے، گھوڑے پر بیٹھ کر کے بہادری سے مقابلہ کرتا ہے، ایسے حدیث کے میدان میں اگر کوئی شہسوار تھا تو امام ابو داؤد رحمہ اللہ تھے. حافظ محمد بن اسحاق الساغانی اور ابراہیم الحربی کہتے ہیں کہ اولین علی ابی داؤد الحدیث کما اولین علی داؤد الحدید، کہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ کے لیے حدیث کو ویسے ہی نرم اور آسان کر دیا گیا تھا جیسے داؤد علیہ السلام جو نبی ہیں، پیغمبر ہیں، ان کے لیے اللہ نے لوہے کو نرم کر دیا تھا. وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اللہ نے ذکر کیا سورہ سبا میں کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم کر دیا. وہ لوہے کو جیسے چاہتے، جس شکل میں چاہتے تھے ڈھال لیا کرتے تھے. یہ اللہ نے ان کو خصوصی صلاحیت دی تھی. امام ابو داؤد رحمہ اللہ کو اللہ نے خصوصی صلاحیت دی کہ اللہ نے ان کے لیے حدیث کو نرم کر دیا، اور حدیث کی دنیا کا ایک بہت بڑا نام جو ہوا امام ابو داؤد رحمہ اللہ کا. موسیٰ بن ہارون کہتے ہیں کہ ابو داؤد رحمہ اللہ کو دنیا میں حدیث کی خدمت کے لیے بھیجا گیا اور آخرت میں جنت میں رہنے کے لیے. یعنی انہوں نے اپنی طرف سے ان کے فن کا اور ان کے علم کا اعتراف کرتے ہوئے بڑی بات کہی. اسی طریقے سے انہوں نے ایک بار اور فرمایا کہ میں نے امام ابو داؤد رحمہ اللہ سے زیادہ افضل آدمی نہیں دیکھا. فقہ میں بھی امام ابو داؤد رحمہ اللہ کو بہت اونچا مقام حاصل تھا، فقہ میں بھی، اور مجتہد بھی تھے، جیسا کہ اس سے پہلے کئی بار مجتہد کا لفظ آ چکا ہے. امام ابو حاتم رحمہ اللہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ کو امام اور فقیہ قرار دیتے ہیں، اور ساتھ ہی فقہ کا امام بھی قرار دیتے ہیں کہ آپ فقہ میں بہت بڑے امام تھے. امام ابو اسحاق شیرازی کہتے ہیں کہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ فقہا کی جو لسٹ ہے اس میں ایک نام امام ابو داؤد رحمہ اللہ کا بھی ہے. اور فقہی مذہب میں اگر آپ دیکھیں تو امام ابو داؤد رحمہ اللہ مقلد نہیں تھے، تقلید نہیں کرتے تھے، بلکہ جو اساتذہ سے انہوں نے علم سیکھا اور جو انہوں نے امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ کا جو طرز دیکھا، ان کی کتابیں پڑھی، اس کے بعد امام بخاری، پھر امام مسلم، اور پھر جو ہے دیگر ائمہ کو جو انہوں نے دیکھا، اسی حساب سے انہوں نے جو ہے حدیث اور قرآن کی آیتوں کو سامنے رکھ کر کے اجتہاد کا راستہ اختیار کیا، اور کسی کی تقلید انہوں نے نہیں کی کہ امام احمد کے مقلد ہو گئے ہوں، یا امام ابو حنیفہ کے، یا امام مالک کے، یا امام شافعی کے، یا امام بخاری کے، یا امام مسلم کے، یا کسی اور بڑے امام، کسی کی بھی تقلید نہیں کی، بلکہ جیسے ان سے پہلے لوگوں میں سے ہر ایک نے تقلید سے منع کیا تھا اور تقلید کا انکار کیا تھا، ایسے ہی امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے بھی تقلید سے منع کیا لوگوں کو، خود بھی تقلید سے دور رہے اور تقلید کا انکار کیا. چنانچہ حافظ ذہبی رحمہ اللہ اس حوالے سے کہتے ہیں کہ امام ابو داؤد حدیث اور اس کے چیپٹرز میں اس کی جو مطلب الگ الگ چیزیں ہیں اس میں امام ہیں اور بڑے لوگوں میں سے بڑے فقیہ بھی ہیں. اور امام ابو داؤد رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے سنن ابو داؤد، اس حوالے سے اگر آپ سنن ابو داؤد دیکھیں تو امام ابو داؤد رحمہ اللہ کی فقہ کے بارے میں آپ کو اندازہ ہوگا. ایسے ہی امام احمد رحمہ اللہ کے منتخب لوگوں میں سے ایک ہے.
امام احمد کے مجلس کی ایک مدت تک پابندی رہی تو اور اصول و فروق جب امام احمد رحمہ اللہ پر بین لگا درس وغیرہ دینے کے لیے، جیسا کہ ہم تذکرہ کر چکے ہیں، تو لوگ امام ابو داؤد رحمہ اللہ سے سوال کیا کرتے تھے۔ اسی طرح علامہ طاہر الجزائری کے بیان سے بھی امام ابو داؤد کے کسی دوسرے امام کے مقلد ہونے کی نفی یعنی انکار اور تردید ہوتی ہے۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں اما البخاری و ابو داؤد فامامان فی الفقہ وکانا من اہل الاجتہاد، کہ امام بخاری اور امام ابو داؤد یہ دونوں فقہ کی دنیا کے امام ہیں اور دونوں اجتہاد والوں میں سے یعنی مجتہد ہیں دونوں کے دونوں، اور یہ ان کو مقام حاصل ہے، ان کو مقام حاصل ہے۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ کہ اولاد کتنی ہے؟ تو امام ابو داؤد رحمہ اللہ کے اولاد میں سے صرف ایک جو ہے ان کے بیٹے جو کہ محدث تھے، ابو بکر عبداللہ کا تذکرہ ملتا ہے۔ اور ان کی وفات کب ہوئی؟ امام ابو داؤد رحمہ اللہ کی وفات 16 شوال بروز جمعہ جمعہ کے دن 275 ہجری میں 275 ہجری میں امام ابو داؤد رحمہ اللہ کی وفات ہوئی۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ کی وفات ہوئی، 73 سال کی انہوں نے عمر پائی، اور جو ہے انہوں نے ایک کتاب لکھی جسے سنن ابو داؤد کہا جاتا ہے، اور یہ کتاب جو ہے بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ 5274 حدیثیں ہیں اس کے اندر، 5274 5274 حدیثیں اس سنن ابو داؤد کے اندر ہیں، جو امام ابو داؤد رحمہ اللہ کی کتاب ہے۔ اور فقہی چیپٹر پر، فقہی ابواب پر امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے یہ کتاب لکھی ہے۔ چنانچہ آپ جب کتاب دیکھیں گے تو آپ کو کتاب الطہارہ، کتاب الصلاۃ، اور ایسے ہی کتاب الصلاۃ کے تعلق سے اور دیگر جو ہے باتیں جو جس چیز کا بھی تعلق نماز سے ہے یا نماز سے متعلق جو بھی چیزیں ہیں وہ تمام چیزیں انہوں نے ذکر کی ہیں۔ کتاب الصلاۃ کے بعد کتاب الزکوٰۃ، کتاب الزکوٰۃ کے بعد کتاب اللقطہ یعنی گری پڑی چیزوں کے بارے میں، کتاب المناسک یعنی حج وغیرہ کے بارے میں، کتاب النکاح، اور ایسے مطلب ایک فقہی ابواب پر جیسے جیسے آنا چاہیے ویسے ویسے انہوں نے جو ہے اس کتاب میں حدیثوں کو جمع کیا ہے اور اس کتاب میں حدیثیں مرتب کی ہیں۔ تو یہ ہیں امام ابو داؤد رحمہ اللہ، جن کے حوالے سے مختصر باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی گئی۔ جی، ان کے حوالے سے کوئی سوال ہے تو کر لیجئے، پھر اس کے بعد ہم امام ترمذی رحمہ اللہ پر آگے بڑھتے ہیں۔ امام ترمذی رحمہ اللہ کا تذکرہ ہم کریں۔ الگ الگ رکھتے تھے تو کہا کہ ایک میں کتاب رکھ لیتا ہوں، جس کو چوڑی رکھتا ہوں اس میں کتاب رکھ لیتا ہوں، اور دوسری میں کتاب رکھنے کی ضرورت نہیں ہے تو اس لیے چوڑی نہیں رکھتا ہوں، اس کو کتاب رکھ لیتا ہوں، یا جو ہے کتاب کے یعنی پیپر پہ لکھتے تھے اس زمانے میں تو پیپر اس میں رکھ لیتے تھے، باندھ کر کے ایسے رکھ لیتے تھے۔ بتایا میں نے، پوری بات میں نے بتائی، بعد میں آئے ہیں تو سوال مت کریں کب پیدا ہوئے تھے، پوری تفصیل مل گئی ہے، پھر بعد میں ویڈیو آئے گی اس میں سن سکتے ہیں، اور پی ڈی ایف بھی آپ کو مل جائے گی، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ 202 ہجری میں پیدا ہوئے تھے، 202 میں۔ جی چلیں، امام ترمذی رحمہ اللہ کا تذکرہ ہم کریں گے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ، یہ ہماری لسٹ میں 8واں نام، 8ویں امام۔ ان کا نام کیا ہے، خاندان کیا ہے، چیزیں کیا ہیں، اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں۔ امام ترمذی رحمہ اللہ، نام اور نسب۔ نام ان کا محمد تھا، محمد، اور ان کی کنیت جو ہے ابو عیسیٰ، کنیت ابو عیسیٰ، لیکن ترمذی سے مشہور ہوئی۔ کیوں؟ یہ ترمذی کیا ہے ہم ابھی دیکھیں گے۔ تو نام کیا ہے ان کا؟ محمد، اور کنیت ابو عیسیٰ، اور خاندان اس طریقے سے ہے: محمد بن عیسیٰ بن ثورہ بن موسیٰ بن ضحاک سلمی بوغی ترمذی۔ یہ تین نسبتیں ان کی، سلمی، بوغی اور ترمذی۔ قبیلہ غیلان سے تعلق رکھتے تھے، اسی کی ایک شاخ تھی، اسی کا ایک جو ہے حصہ تھا بنی سلیم، اسی کی نسبت سے سلمی کہلاتے ہیں، بنو سلیم سے تعلق رکھتے تھے اس لیے سلمی کہلاتے ہیں۔ اور بوغ جو ہے، بوغ یہ ترمذ کے قریب ایک گاؤں ہے، وہیں پر امام ترمذی رحمہ اللہ پیدا ہوئے تھے، اس لیے ان کو بوغی کہا جاتا ہے۔ اور ترمذ یہ شہر ہے، جس شہر میں یہ بوغ نام کا علاقہ جہاں وہ پیدا ہوئے تھے واقع ہے، اسی شہر کا نام ترمذ ہے،
اس لیے ان کو اسی کی طرف نسبت کرتے ہوئے ترمذی کہا جاتا ہے اور یہ اسی سے مشہور ہو گئے اور پھر یہیں پر امام ترمذی رحمہ اللہ کی وفات بھی ہوئی تھی. تو محمد ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن ثورہ بن موسیٰ بن ضحاک سلمی بوغی ترمذی پیدا کب ہوئے؟ امام ترمذی رحمہ اللہ کی پیدائش 210 ہجری کے آس پاس ہوئی. بعض علماء نے 209 ہجری لکھا ہے اور یہی اکثر لوگوں نے بیان کیا 209 ہجری. تو آپ یہی یاد رکھیں 209 ہجری میں امام ترمذی رحمہ اللہ پیدا ہوئے. بعض لوگوں نے یہ بات ذکر کی ہے کہ جب پیدا ہوئے اسی وقت سے نابینا تھے، یعنی دکھائی نہیں دیتا تھا ان کو. امام ترمذی کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ آپ پیدائشی طور پر نابینا تھے، لیکن یہ صحیح نہیں. صحیح بات یہ ہے کہ کبر سنی میں یعنی بڑھاپے میں زیادہ سفر کرنے اور احادیث لکھنے لکھانے کی وجہ سے آپ کی بینائی چلی گئی. اس کا سبب کیا تھا؟ زیادہ لکھنا پڑھنا بھی، یعنی بہت زیادہ. اس زمانے میں چونکہ لائٹ نہیں، روشنی نہیں، تو چراغ کی روشنی میں یا جو ہے چاندنی رات میں لکھ لیا کرتے تھے، تو زیادہ فوکس کرنا پڑتا تھا اور دیکھنا پڑتا تھا اور ایک باریک کام تھا. اس لیے جو ہے یہ بھی ایک سبب ہو سکتا ہے. امام حاکم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ آخری عمر میں اللہ کے ڈر سے اتنا روئے کہ ان کی بینائی گئی اور اسی حالت میں زندگی کے کئی سال گزرے. تو جو بھی وجہ ہو سکتی ہے، چاہے رونے کی وجہ سے یا حدیث لکھنے پڑھنے کی وجہ سے یا بڑھاپے کی وجہ سے، جو بھی وجہ ہو سکتی ہے، بہرحال آخری عمر میں یعنی آخری دور میں نابینا ہو گئے تھے. بڑے ہوئے تو حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے اسلامی ملکوں کا سفر کیا. محدثین کے طریقے کے مطابق امام ترمذی رحمہ اللہ نے احادیث کی روایت اور اس کا علم حاصل کرنے کے لیے اسلامی ملکوں کا سفر کیا. مکہ، مدینہ، بغداد، جزیرہ، بصرہ، واسط، خراسان وغیرہ کے علماء سے زیادہ تر حدیثیں سماعت کی. مصر اور شام کسی وجہ سے نہیں جا سکے. حافظ ذہبی اور حافظ ابن حجر رحمہم اللہ کہتے ہیں کہ امام ترمذی نے اسلامی ملکوں کا سفر کیا اور خراسانی، عراقی اور حجازی وغیرہ راویوں کی ایک بڑی تعداد سے حدیث کو سماعت کیا، سنا. امام ترمذی رحمہ اللہ نے نیساپور، مرو اور اصبہان وغیرہ کے محدثین کی خدمت میں حاضر ہو کر ان سے بھی استفادہ کیا. امام ترمذی رحمہ اللہ کے اساتذہ کون کون سے ہیں، کن کن لوگوں سے انہوں نے علم حاصل کیا، چند نام آپ کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں. وہ چند نام آپ دیکھیے. امام ترمذی رحمہ اللہ کا زمانہ علوم حدیث کے عروج اور ترقی کا زمانہ تھا. علوم حدیث اور ترقی کا زمانہ تھا. چنانچہ آپ نے بہت سارے محدثین کو پایا، ان سے جو ہے آپ نے علم حاصل کیا، حدیثیں سنی اور روایت کی. حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے تذکرۃ الحفاظ اور سیر اعلام النبلاء اپنی کتابوں میں امام ترمذی رحمہ اللہ کے اساتذہ کی ایک فہرست بنائی ہے کہ جن لوگوں سے امام ترمذی رحمہ اللہ نے حدیث کو سنا ہے. ان میں سے کچھ مشہور نام آپ کو بتا دیں. نمبر 1 ابراہیم بن عبداللہ بن حاتم حروی، اسحاق بن راہوی، ابو داؤد جن کا تذکرہ اس سے پہلے ہم نے کیا. نمبر 4 عمرو بن علی الفلاس. نمبر 5 محمد بن بشار بندار. اور روایت حدیث کے ساتھ ساتھ علوم حدیث اور رجال اور فقہ حدیث امام محمد بن اسماعیل بخاری سے حاصل کیا. امام ترمذی رحمہ اللہ کے استاذ امام بخاری رحمہ اللہ بھی ہیں. امام مسلم رحمہ اللہ سے بھی امام ترمذی نے حدیث سنا اور اپنی کتاب کے اندر ان سے ایک روایت بھی انہوں نے نقل کی ہے. ایک حدیث بھی امام ترمذی رحمہ اللہ امام مسلم رحمہ اللہ کے حوالے سے انہوں نے اپنی کتاب میں درج کیا. تو یہ بڑے بڑے نام، امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد، امام جو ہے محمد بن بشار، امام فلاس، اسحاق بن راہوی، بڑے بڑے نام جو ہے ان کے اساتذہ میں ہیں. شاگرد کون کون سے ہیں؟ جب انہوں نے حدیث کا درس دینا شروع کیا تو کون کون سے شاگرد ہیں؟ اب ان کے بعد کا زمانہ جو ہے عام طور سے لوگ وہ نام نہیں جانتے ہیں، لیکن حدیث کی دنیا میں یہ بھی بڑے بڑے نام ہیں جن کا تذکرہ میں نے یہاں پر ذکر کیا ہے کہ جن لوگوں نے امام ترمذی رحمہ اللہ سے حدیث کا علم حاصل کیا. احمد بن یوسف نصفی، محمد بن مکی بن نوح نصفی، محمد بن منذر بن سعید حروی، محمد بن محبوب ابو العباس محبوبی مروزی، یہ جو ہے سنن ترمذی کے راوی. ایسے ہی امام بخاری رحمہ اللہ بھی امام ترمذی رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ یہ امام ترمذی کے استاذ بھی ہیں اور شاگرد بھی.
استاذ بھی ہیں اور شاگرد بھی ہیں۔ چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی آپ سے ایک حدیث روایت کی ہے جس کے بارے میں امام ترمذی رحمہ اللہ کا یہ دعویٰ ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ حدیث مجھ سے امام بخاری رحمہ اللہ نے سنا تھا۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ استاذ بھی ہیں اور شاگرد بھی ہیں۔ امام ترمذی رحمہ اللہ عبادت میں، تقوی میں بہت آگے تھے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نہ صرف یہ کہ علم اور فن میں امامت کا درجہ رکھتے تھے، بلکہ عبادت، تقوی، ڈر اور خوف، ورع اور زہد میں بھی شہرت رکھتے تھے۔ حاکم کہتے ہیں کہ امام بخاری کا انتقال ہوا تو انہوں نے علم، حفظ اور زہد و ورع میں ترمذی کی طرح کسی اور کو اپنے پیچھے نہیں چھوڑا۔ یعنی امام بخاری کے بعد اگر ان تمام چیزوں میں کسی کو مہارت حاصل تھی، کوئی اونچے عہدے پر تھا، تو وہ امام ترمذی رحمہ اللہ۔ آپ اللہ کے ڈر سے اتنا روتے تھے کہ نابینا ہو گئے، اندھے ہو گئے، اور کئی سال اسی نابینا ہو کر کے زندگی انہوں نے گزارا۔ تو یہ ہے ان کے تقوی کار۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے کتنی کتابیں لکھی؟ ابو داؤد رحمہ اللہ کے تذکرے میں ہم یہ نہیں بتا سکے کیونکہ ان کی تصنیفات کا تذکرہ ہمیں نہیں ملا کہ انہوں نے کون کون سی کتابیں لکھی۔ بس ایک کتاب، اصل کتاب، یہ سارے ائمہ کا جو ہم تذکرہ کر رہے ہیں نا، ان کی جو مشہور کتاب ہے آپ وہی دماغ میں رکھیں، اسی چیز کو سمجھیں۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے کون کون سی کتابیں لکھی؟ امام ترمذی رحمہ اللہ کو چونکہ حدیث اور حدیث سے ریلیٹڈ تمام علوم کے علاوہ تاریخ، فقہ اور تفسیر وغیرہ پر بھی کافی مہارت حاصل تھی، لہٰذا انہوں نے مختلف موضوعات پر قلم اٹھایا اور بہت سی علمی کتابیں لکھی، جن میں سے چند یہ نام۔ پہلی کتاب کتاب الجامع، کتاب الجامع جو سنن ترمذی کے نام سے مشہور ہے، جو حدیث کی 6 بڑی کتابوں میں ایک نام ہے سنن ترمذی، یا اس کو جامع ترمذی بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا اصل نام کیا ہے؟ کتاب الجامع، کتاب الجامع، جسے جامع ترمذی یا سنن ترمذی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ پہلی کتاب۔ دوسری کتاب الشمائل النبویہ، جو شمائل ترمذی کے نام سے مشہور ہے۔ اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق احادیث کو انہوں نے جمع کیا ہے۔ نمبر 3 کتاب العلل الصغیر، نمبر 4 کتاب العلل الکبیر، نمبر 5 کتاب الزہد، نمبر 6 کتاب التاریخ، نمبر 7 الاسماء والکنہ، نمبر 8 کتاب التفسیر، اور نمبر 9 کتاب الجرح والتعدیل۔ یہ مختلف کتابیں امام ترمذی رحمہ اللہ نے لکھی اور تصنیف کی۔ امام ترمذی رحمہ اللہ کی وفات کب ہوئی؟ وفات دیکھ لیتے، اس کے بعد ان کے تعلق سے اور باتیں ہوں گی۔ امام ترمذی رحمہ اللہ کا انتقال مشہور روایت کے مطابق 13 رجب کے مہینے کی 13 تاریخ 279 ہجری میں، 279 ہجری میں، پیر یعنی منڈے کی رات کو ترمذ شہر میں ہوا۔ جس شہر کے ایک علاقے میں آپ پیدا ہوئے تھے، اسی ترمذ شہر میں ان کی وفات ہوئی، اور اس وقت ان کی عمر 70 سال کی تھی۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ 73 کی ایج میں ان کا انتقال ہوا، اور امام جو ہے ترمذی رحمہ اللہ کا 70 کی ایج میں انتقال ہوا۔ اب امام ترمذی رحمہ اللہ علم میں کتنے آگے تھے، ان کی کیا فضیلت تھی، اور ان کا حافظہ کتنا مضبوط تھا، اس بارے میں کئی علماء کے اقوال ہم آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ امام ترمذی رحمہ اللہ کتنی بڑی شخصیت ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ سے ایک مرتبہ امام بخاری رحمہ اللہ، جو ان کے استاذ بھی ہیں اور شاگرد بھی ہیں، انہوں نے کہا تھا امام ترمذی رحمہ اللہ سے کہ من تفعت بک اکثر ممن تفعت بی۔ یہ بہت بڑا اعتراف ہے اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ کہتے امام بخاری نے کہا کہ امام ترمذی رحمہ اللہ سے کہ جتنا فائدہ میں نے تم سے اٹھایا ہے وہ زیادہ ہے بنسبت اس کے کہ جو فائدہ تم نے مجھ سے اٹھایا ہے۔ یعنی اگر امام بخاری اور امام ترمذی کے درمیان موازنہ کریں کہ کس نے کس سے زیادہ فائدہ اٹھایا، فائدہ اس حساب سے یعنی علم کے اعتبار سے فائدہ اٹھایا، وہ فائدہ نہیں جو مطلبی ہوتا ہے کہ جو آج کے زمانے میں ہے اپنا فائدہ دیکھا اس کے بعد نکل گئے، نہیں، تو دونوں نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا ہے، لیکن زیادہ فائدہ کس نے اٹھایا؟ خود امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے امام ترمذی رحمہ اللہ سے زیادہ فائدہ اٹھایا ہے۔ یہ ان کا اعتراف ہے اور یہ امام ترمذی رحمہ اللہ کی فضیلت۔ ایسے ہی امام ترمذی رحمہ اللہ کا حافظہ دیکھیں، ان کا مائنڈ کتنا شارپ تھا اور کتنے زیادہ تیز تھے وہ۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ ہے کہ امام ترمذی رحمہ اللہ ایک بار مکہ کے راستے میں تھے، ایک بار مکہ کے راستے، امام ترمذی رحمہ اللہ خود کہتے ہیں کہ ایک بار میں مکہ کے راستے میں تھا
اور میں نے ایک شیخ کی احادیث کے 2 جز 2 پارٹ لکھے ہوئے تھے، اور اتفاق سے اس سفر میں وہ شیخ مجھے مل گئے جن سے مطلب جن کی سند سے میرے پاس وہ دونوں حصے تھے حدیث کے۔ جب وہ ملے تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کے تعلق سے یہ ساری حدیثیں میرے پاس ہیں، یہ حدیثیں آپ مجھے سنا دیجئے تاکہ ڈائریکٹ میرے پاس آپ سے یہ حدیثیں ہو جائیں، یہ حدیثیں ہو جائیں۔ اور امام ترمذی رحمہ اللہ خود کہتے ہیں کہ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ حدیثیں جو میں نے لکھا ہوا تھا وہ میرے پاس ہیں، وہ میرے پاس موجود ہے۔ چنانچہ وہ شیخ نے کہا ٹھیک ہے، اچھا میں سنا دوں گا، مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن امام ترمذی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ پھر میں نے جب دیکھا، جب انہوں نے حدیث سنانے کے لیے ہاں کہا، یس کہا، تو میں نے دیکھا تو کہ میرے پاس وہ حدیثیں جو میں نے ان شیخ کے واسطے سے پہلے سے لکھ رکھی تھی، اب مجھے ڈائریکٹ سننا پڑ رہا ہے، تو وہ حدیثیں، وہ کاغذات، وہ پیپر میرے پاس نہیں ہے جو میں نے لکھ رکھے تھے ان پیپرز پر۔ کہتے ہیں لیکن پھر بھی میں کیا کروں، میں کیا کروں؟ تو میں نے سادہ کاغذ اپنے سامنے رکھ لیا، یہ سوچ کر کے کہ شیخ سنا رہے ہیں، میں یاد کر لوں گا، اور جو شیخ فارغ ہو جائیں گے پھر بعد میں اس کو لکھ لوں گا۔ تو کہتے ہیں شیخ مجھے احادیث پڑھ کر کے سنانے لگے، اور تھوڑی دیر میں شیخ کی نظر پڑی میرے اوپر، تو انہوں نے دیکھا کہ میرے ہاتھ میں پلین پیپر ہے، سادہ کاغذ ہے، تو مجھ سے کہنے لگے اما تستحی، تمہیں شرم نہیں آتی، تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم ایسا کر رہے ہو، یعنی سادہ پیپر لے کر کے بیٹھو اور کہتے ہو کہ میرے پاس آپ کی سند سے حدیثیں ہیں، لہٰذا آپ مجھے سنا دیجئے، اور دیکھ رہا ہوں کہ خالی کاغذ پہ اور جو ہے سادہ کاغذ لے کر کے بیٹھے ہو۔ تو امام ترمذی رحمہ اللہ کہتے ہیں میں نے پوری بات ان کو بتائی، اور یہ بھی کہا کہ مجھے یہ ساری حدیثیں یاد ہیں جو میں نے لکھ رکھی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے سناؤ، کہتے ہیں میں نے پڑھ کر کے سنایا، تو بھی ان کو نہیں لگا، تب بھی ان کو لگا کہ نہیں بس ایسے ہی ہے، اور یہ کہا کہ آنے سے پہلے تم نے حدیث یاد کر لیا ہوگا، آنے سے پہلے تم نے حدیث یاد کر لیا ہوگا۔ تو امام ترمذی رحمہ اللہ کہتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ آپ کوئی اور دوسری حدیثیں سنا دیجئے، دوسری حدیثیں سنا دیجئے، میں فوراً سنا دوں گا۔ چنانچہ امام ترمذی رحمہ اللہ کو وہ شیخ نے 40 حدیثیں سنائی، اسی مجلس میں 40 حدیثیں سنائی، اور پھر امام ترمذی سے انہوں نے کہا کہ سناؤ، چلو آپ سناؤ، بہت بولتے ہو کہ مطلب مجھے یاد تھی، پہلے سے یاد تھی، یہ تھا وہ تھا، تو چلو سناؤ۔ تو امام ترمذی رحمہ اللہ نے ان کو وہ ساری 40 احادیث جو ابھی تھوڑی دیر پہلے انہوں نے سنایا تھا، وہ مکمل A to Z as it is جیسا تھا ویسا سنا دیا، جیسا شیخ نے سنا، ایک حرف کا، ایک الفابیٹ کا بھی فرق نہیں تھا۔ شیخ نے جب یہ سنا تو مارے تعجب کے کہہ اٹھے ما رأیت مثلک، امام ترمذی سے انہوں نے کہا میں نے تم جیسا کبھی نہیں دیکھا، میں نے تم جیسا کبھی نہیں دیکھا، یعنی تم تو مطلب عجیب و غریب ہو، تم ایک نمونہ ہو، ایک مثال ہو، تم جیسا میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ تو امام ترمذی رحمہ اللہ کی جو ہے کہ حفظ کے تعلق سے کہ ان کا حافظہ کتنا مضبوط۔ ایسے ایک واقعہ جو یہاں میں نے نہیں لکھا ہوا ہے، بعض لوگوں نے بیان کیا ہے کہ آخری عمر میں، جیسا کہ میں نے کہا کہ وہ حج آخری عمر میں نابینا ہو گئے تھے، بینائی چلی گئی، تو لوگوں کے ساتھ ایک قافلہ جا رہا تھا حج کے لیے، وہ بھی نکلے۔ راستے میں ایک جگہ امام ترمذی رحمہ اللہ جو سواری پر سوار تھے، انہوں نے کہا، انہوں نے اپنا سر نیچا کر لیا اور ایسا نیچا ہو کر کے گزرے وہاں سے، اور لوگوں سے بھی کہا کہ اپنے اپنے سر نیچے کر لو، تو لوگوں نے بھی سر نیچے کر لیا اور آگے بڑھ گئے۔ پھر لوگوں نے تعجب سے پوچھا کہ آپ نے سر نیچا کرنے کے لیے کیوں کہا؟ ہم تو سواری پر سوار تھے، کوئی ایسی بات نہیں تھی، آپ نے ایسا کیوں کہا؟ تو انہوں نے کہا کہ یہاں کوئی پیڑ نہیں ہے، انہوں نے کہا کہ یہاں کوئی پیڑ نہیں ہے، تو لوگوں نے کہا یہاں تو کوئی پیڑ نہیں، یہاں تو کوئی پیڑ نہیں ہے۔ تو امام ترمذی رحمہ اللہ نے کہا کہ مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ یہاں ایک پیڑ تھا، معلوم کرو کہ وہ پیڑ تھا یا نہیں تھا، اگر تھا تب تو میرا حافظہ سمجھو ٹھیک ہے، اور اگر یہاں پیڑ نہیں تھا تو یہ سمجھ لو کہ میں غلطی کر رہا ہوں، میرا حافظہ خراب ہو گیا ہے، لہٰذا اب میں حدیث جو ہے سنانا بند کر دوں گا۔ تو لوگوں نے پتا کیا تو پتا چلا کہ یہاں ایک پیڑ تھا جس کی ٹہنی روڈ پر، سڑک پر آ رہی تھی جہاں سے لوگ گزرتے تھے، اور اس پیڑ کو اسی دشواری کی وجہ سے کٹوا دیا گیا۔ تب امام ترمذی رحمہ اللہ کو جا کر کے سکون ملا۔ اب آپ دیکھیں، ایک تو یہ حافظہ پورا راستہ مطلب بینائی چلی گئی، لیکن جو پہلے دیکھا تھا، گئے تھے اسی راستے سے، وہ سب یاد، ایک ایک چیز یاد ہے، اور امانت کا تقاضا بھی، امانت کا تقاضا کیا کہا کہ لگتا ہے اب میرا دماغ، یعنی اگر پیڑ یہاں نہیں تھا اور مجھے یاد آ رہا ہے کہ پیڑ تھا، تو اگر بات ایسی ہے کہ یہاں پیڑ کبھی تھا ہی نہیں
تو مجھے اب حدیث کا علم دینا بند کر دینا چاہیے کیونکہ میرا حافظہ خراب ہو گیا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کا ادب اتنا، احترام اتنا، اور ڈر اور خوف اتنا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کچھ غلط بتا دوں. اور آج ہمارے ہاں لوگ کیا کرتے ہیں، شاید کے ذریعے جو ہے باتیں بتاتے ہیں. بعض لوگ ایسے پیدا ہو گئے ہیں کہ ان کو حدیث کا علم نہیں ہے، قرآن کا علم نہیں ہے، اللہ رسول کا علم نہیں ہے، اور جو ہے تقریریں کرتے ہیں، سوالات کی مجلسیں، محفلیں قائم کرتے ہیں. نہایت ہی غلط بات ہے. تو یہ امام ترمذی رحمہ اللہ کی فضیلت ہے. ایسے حافظ ابو یعلا کہتے ہیں کہ محمد بن عیسیٰ یعنی امام ترمذی یہ متفق علیہ ثقہ حافظ اور حدیث کے امام، یعنی اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں. ان کی حدیث میں ایک کتاب ہے جسے جامع ترمذی کہا جاتا ہے، اور جرح و تعدیل میں یعنی الگ الگ لوگوں کے تعلق سے انہوں نے کہا ہے کہ فلاں ایسا فلاں ایسا. وہ امانت، دیانت اور علم میں ایک مشہور امام ہے. حافظ ابو سعد عبد الرحمن بن محمد ادریسی کہتے ہیں کہ علم حدیث میں جن ائمہ کی اقتدا کی جاتی ہے امام ترمذی ان میں سے ایک امام تھے. امام ابن حبان کہتے ہیں کہ امام ترمذی رحمہ اللہ ان حدیث کے اماموں میں سے ہیں جنہوں نے احادیث جمع کیا، حدیث میں کتابیں لکھی، حدیث کو حفظ کیا اور حدیث کو حفظ کروایا، لوگوں کو بتایا. امام حاکم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے عمر بن علق کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ امام بخاری رحمہ اللہ کا انتقال ہوا تو انہوں نے خراسان میں علم، حفظ اور ورع اور زہد میں ترمذی کی طرح اور کسی کو نہیں چھوڑا، اور ترمذی اتنا روئے کہ اندھے ہو گئے اور کئی سال اندھے رہے، جیسا کہ اس سے پہلے بھی ہم بیان کر چکے ہیں. امام مزی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وہ حدیث کے حافظ تھے اور جامع نامی کتاب لکھنے والے تھے اور دیگر کتابوں کے مصنف ہیں. نیز حفظ اور ثقافت کے اعتبار سے دنیا کے اماموں میں سے ایک تھے جن کے ذریعے اللہ نے اس امت کو بہت فائدہ پہنچایا. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وہ یعنی امام ترمذی رحمہ اللہ حفظ میں اور دیانتداری سچائی کے اعتبار سے دنیا کے اماموں میں سے ایک امام تھے. نیز حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب فتح الباری جو صحیح بخاری کی شرح ہے اس کے مقدمہ میں لکھا ہے کہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے امام بخاری سے علم حاصل کیا اور امام بخاری پر کافی اعتماد کیا ہے. یہ تھے امام ترمذی رحمہ اللہ. انہوں نے جو حدیث کی کتاب لکھی جسے سنن ترمذی، جامع ترمذی کہا جاتا ہے، اس کے اندر 3956 3956 حدیثیں ہیں، اور یہ کتاب بھی فقہی ابواب پر مرتب ہے. پہلے کتاب الطہارہ، کتاب الصلاۃ اور صلاۃ سے متعلق دیگر ابواب، پھر کتاب الزکوٰۃ، پھر کتاب الصیام، کتاب الحج اور کتاب النکاح، کتاب الرضاء، کتاب الطلاق، کتاب البیوع، کتاب الاحکام، کتاب الحدود، اور مختلف جو ہے ایسے سے جیسے جیسے انسان آگے بڑھتا ہے فقہ کے اعتبار سے اسے کن چیزوں کا جاننا ضروری ہے، وہ ساری چیزیں اسی ترتیب پر امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی یہ کتاب لکھی ہے جسے سنن ترمذی یا جامع ترمذی کہا جاتا ہے. یہ امام ترمذی رحمہ اللہ کی زندگی کا ایک حصہ آپ کو پڑھ کر سنایا گیا، بتایا گیا، اور یہ چیز آپ کے سامنے پیش کی گئی. جی کوئی سوال؟ جی باقی دو ائمہ جو ہیں امام نسائی اور امام ابن ماجہ، یہ دونوں کا تذکرہ انشاءاللہ کل کی مجلس میں ہم کریں گے، اور کل کی جو کلاس ہوگی وہ ہماری آخری کلاس ہوگی. کل کی جو کلاس ہوگی ہماری وہ آخری کلاس ہوگی، اور انشاءاللہ پھر اسی میں ہم ایگزام وغیرہ کے تعلق سے بات بھی کر لیں گے، اور انشاءاللہ آڈیو بھی ہم ڈالیں گے ایگزام کے تعلق سے، گروپ جو آپ سب کا گروپ ہے اس کے اندر انشاءاللہ. امام ترمذی رحمہ اللہ کا انتقال کب ہوا؟ بیان کیا گیا 279 میں، 279 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. جی ورع یعنی ڈر، خوف نہیں. ریویژن کلاس نہیں ہوگی، پی ڈی ایف نوٹس 6 ائمہ کے آپ کو مل چکے ہیں، بقیہ آج 2 اور کل کے 2 یعنی 4 امام کے انشاءاللہ پی ڈی ایف نوٹس، مختصر نوٹ جو آپ کو بھیجا گیا اسی سے آپ تیاری کریں. انشاءاللہ کل سے لے کر کے پرسوں تک یہ بھی بھیجا جائے گا. میں نے کہا امتحان آپ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا. میں نے کہا کہ امتحان کے بارے میں ہم کل ڈسکس کریں گے. باقی امتحان کی ڈیٹ پہلے سے 12 نومبر کی فائنل، 12 نومبر نہیں 19 نومبر کی فائنل ہے جو پوسٹر میں آپ کو بتایا گیا. دیکھیں گے اگر اس میں مزید بڑھانے کی ضرورت رہی 1 آدھ 2 دن 3 دن دیکھیں گے، کل بات کریں گے اس پر انشاءاللہ. نہیں اولاد کا تذکرہ یہاں ہم نے نہیں کیا. جی اور کوئی سوال کسی کا؟ چلے تو انشاءاللہ کل جو ہے کل باقیہ 2 ائمہ کا تذکرہ کر لیں گے، اور باقی جو ضروری باتیں رہیں گی انشاءاللہ
کل اس پر بات. اجتہاد پہلے بھی کئی بار بتایا جا چکا ہے, کئی بار. اجتہاد کسے کہتے ہیں؟ اجتہاد کا لغوی معنی ڈکشنری کے حساب سے ہوتا ہے کوشش کرنا, محنت کرنا. اور جب یہ ٹرم اور اصطلاح بن جائے شریعت کی تو کہتے ہیں کہ ایسی چیز, یعنی کوئی مسئلہ آ جائے انسان کے سامنے, وہ مسئلہ قرآن میں حدیث میں تلاش کیا, سلف کے درمیان تلاش کیا, نہیں ملا, قیاس بھی نہیں کر سکتے تھے, تو اخیر میں اب کیا کرنا ہے, بالکل نیا مسئلہ ہے جس کا تذکرہ کہیں بھی نہیں ہو رہا ہے, تو اب اس مسئلے میں کیا ہے؟ تو ایسا عالم جس کے پاس قرآن کا حدیث کا مکمل علم ہو, مکمل. میں اور آپ مجتہد نہیں ہو سکتے, مجتہد ہر کوئی نہیں ہو سکتا. انجینئر علی مرزا جیسے لوگ مجتہد نہیں ہو سکتے, یہ لوگ مجتہد نہیں ہیں. جن کے پاس مکمل قرآن و حدیث کے دلائل کا علم ہو, اس مسئلے سے متعلق مکمل جانکاری ہو, تب اور اس نے مکمل تلاش کر لیا ہو اور اس مسئلے کا حل اسے کہیں بھی نہیں ملا, نہ قرآن میں, نہ حدیث میں, نہ اجماع میں, نہ قیاس میں, نہ علماء کے درمیان, نہ سلف میں, نہ صحابہ میں, نہ تابعین میں, نہ کہیں بھی نہیں ملا, لیکن پھر بھی مسئلے کا حل تو بتانا ہے. تو اب اس عالم نے جس کے پاس مکمل جانکاری تھی, اس نے اپنی طرف سے ایک مسئلہ اخذ کیا کہ ایسا ممکن ہے, ایسا ممکن ہے, اور اس نے اس مسئلے کا حل بتا دیا. اب اگر وہ صحیح ہے تو اس کو ڈبل اجر ملے گا, اور اگر اس نے غلطی کی ہے یا وہ غلطی پر ہے تب بھی اس کو ایک نیکی ملے گی, ایک ثواب ملے گا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. جی سمجھ آ گئی؟ چلیں انشاءاللہ پھر کل ملاقات ہوگی 3 بجے, اور بقیہ دو ائمہ کے حوالے سے بات ہوگی اور باقی ضروری چیزوں کا تذکرہ ہوگا. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.